اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ دعوت الحق والذین يدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط کفیہ الى الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے۔ ان منکروں نے کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ مشرک لوگ جن معبودوں کو مانتے تھے یا جن معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے اس کو پکارتے تھے، جبکہ ان کا کچھ بھی جواب نہیں دیتا تھا، اسی کا ذکر ہے۔ یعنی اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، یعنی خوف اور امید کے وقت اسی ایک اللہ کو پکارنا صحیح ہے۔ اگر آپ ڈرے ہیں تب بھی اللہ کو پکارنا ہے، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر خوشی کا اظہار ہے، کوئی امید ہے، تب بھی اللہ کو پکارنا صحیح ہے۔ گویا کہ چاہے وہ خوف کا معاملہ ہو یا خوف کا معاملہ نہ ہو، چاہے امید کا معاملہ ہو چاہے امید کا معاملہ نہ ہو، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین ہی کو پکارنا ہے، کسی اور کو پکارنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہی ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور یا دعوت عبادت کے معنی میں ہے تو گویا کہ وہی ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین پکار سننے کے لیے تیار ہیں، ہم پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یا دعوت عبادت کے معنی میں ہے، یعنی اس کی عبادت حق اور صحیح ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اگر کسی کی عبادت کی جائے اس دھرتی پر، وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت یا کسی کے سامنے سر جھکانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر پانی سے کہے کہ تو میرے منہ تک آ جا، ظاہر سی بات ہے وہ پانی نہیں آئے گا۔ تو ایسے ہی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں قبروں پر جا کر کے جو لوگ مانگتے ہیں، بھائی جس کو ہم مٹی دے چکے ہیں، کفن دفن ہو چکا ہے، اب وہ اس کی طاقت نہیں ہے، وہ خود ہی ایک ایک نیکی کے لیے، ایک ایک ثواب کے لیے وہ ہائے نفسی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا رویہ ہو رہا ہے قبر کے اندر وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، جبکہ قبر کے اندر عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جانور کو احساس ہوتا ہے، انسان کو نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزوں میں انسان کو احساس ہوتا ہے، جانوروں کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ایک قبر میں جب عذاب ہوتا ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جانور کو احساس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھ لیجئے کہ قبرستان میں کوئی بکری یا جانور کوئی چر رہا ہے اور چرتے چرتے اچانک وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھاگنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ وہ قبر کے اندر اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس عذاب کا ڈر اور اتنا خطرناک عذاب ہوتا ہے کہ ایک جانور بھاگ جاتا ہے۔ کوئی
واقعہ کوئی کہانی نہیں ہے، سچا واقعہ ہے، اور بالکل حدیث کے اندر ہے کہ جانوروں کو احساس ہوتا ہے کہ ایک قبر کے اندر ایک انسان کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ تو قبر کا عذاب بڑی خطرناک ہے، تو گویا کہ اس کو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد کے لیے پکارتے ہیں، بتائیے کہ جو قبر کے اندر ہے وہ خود ہائے ہائے نفسی نفسی کے عالم میں ہوتا ہے، ہم اس کو پکارتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جو پکار سننے کے لیے تیار ہیں ہم اس کو نہیں پکارتے ہیں، اور جو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو بے بس ہے اسی کو ہم پکارتے ہیں۔ تو ان کی مثال اللہ رب العالمین نے ایسی ہی دی ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلائے اور کہے کہ اے پانی تو میرے منہ تک آ جا۔ ظاہر بات ہے کہ پانی جامد چیز ہے، مشتق نہیں ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہتھیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے، یا ہتھیلیاں پھیلانے والا کون ہے، یا ہتھیلی ہے کیا چیز، پانی کو نہیں معلوم۔ ظاہر سی بات ہے، پانی کو جب نہیں معلوم تو آپ کے منہ تک نہیں آ سکتا، آپ کو پانی کے پاس جانا پڑے گا، جا کر کے آپ کو ہتھیلیاں بڑھا کر کے آپ کو پانی پینا پڑے گا، اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور نہ ہی پانی کو یہ معلوم ہے کہ اپنے منہ تک پہنچنے کا یہ مطالبہ کر رہا ہے پانی سے، پانی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے ہاتھ یا منہ تک پہنچ جائے، اور نہ ہی پانی کے اندر یہ طاقت ہے کہ اٹھ کر کے وہ چلا جائے اور اس کے منہ تک چلا جائے، اس کے ہاتھ تک چلا جائے، اس کے پیر تک چلا جائے اور اس کو پیر کو دھو دے، منہ کو دھو دے اور پھر پانی کو پی لے۔ یہ پانی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ مشرک اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، انہیں نہ یہ پتہ ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے اور اس کی فلاں حاجت ہے، اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں قدرت ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو شخص کسی قبر کے اندر کسی سے مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہم سے مانگ رہا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، اس کی مانگ کو پوری کی جائے، طاقت ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اگر کسی کو پکارا جائے تو اللہ رب العالمین کی ذات کو پکارا جائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بے فائدہ بھی ہے، کیونکہ اس سے ان کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ اس طریقے سے قبرستان پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، تو گویا کہ یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی سے مانگا جائے تو اللہ رب العالمین کی ذات سے مانگا جائے، اور کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے، اس کے علاوہ کسی کو نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سننے کے لیے تیار ہے، ہم پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بندہ مجھ سے کچھ سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ جب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں، اور ہم پکارتے نہیں ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، اور چاہے وہ پریشانی کے عالم میں ہو، چاہے ڈر کا معاملہ ہو، چاہے امید کا معاملہ ہو، چاہے خوشی کا اظہار ہو، ہر اعتبار سے اللہ ہی کو پکارا جائے، اور اللہ ہی کو پکارنا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔